نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 284 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ پیر اور جمعرات کو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں خصوصیت کے ساتھ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اس روایت کی سندی حیثیت کیا ہے؟ تحقیق مطلوب ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ تلاش کے باوجود خاص پیر اور جمعرات کو پیغمبر علیہ السلام کے دربار میں اعمال پیش ہونے کی روایت تو نہیں ملی، البتہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان دونوں دنوں میں اعمال پیش ہونے کی بات احادیث میں آتی ہے، اور بعض روایتوں میں مطلقاً اس کا ذکر ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے بغیر کسی تعیین کے یہ فرمایا کہ تعرض علیہ اعمالکم، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بعض احادیث میں مذکور ہے کہ جمعہ کے دن یہ اعمال، امتوں کے اعمال ان کے پیغمبروں پر اور اعزاء اقربا جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان پر پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اور برے اعمال ہوتے ہیں تو انہیں ناگواری ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا عمل نہ کرو جس سے تمہاری وفات پا جانے والے لوگوں کو ناگواری ہو۔ تو بہرحال یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ حضور کی خدمت میں اعمال پیش ہوتے ہیں، لیکن کس دن ہوتے ہیں اور کس وقت ہوتے ہیں اس پر کوئی مستند بات نہیں ہے، صرف جمعہ والی بات اجمالاً ہے جس میں سبھی نبیوں کا ذکر ہے، صرف پیغمبر علیہ السلام ہی کا نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ جمعہ کے دن انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات روتی ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے، کیا ایسی کوئی حدیث کتب حدیث میں موجود ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ایسی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے، البتہ یہ ملتا ہے کہ جو قیامت جمعہ کے دن آئے گی، لیکن رونے والی بات ہمارے علم میں نہیں ہے۔ سوال ہے کہ جس طرح انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے، تو سوال ہے کہ چرندوں، پرندوں اور درندوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمین پر چلنے والی مخلوق کو پانی سے پیدا کیا۔ اب کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں جیسے سانپ وغیرہ، کچھ دو پیروں پر چلتے ہیں جیسے انسان، کچھ چوپائے ہیں جو چار پیروں پر چلتے ہیں۔ اب یہ بنیادی عنصر ہے جو سبھی مخلوقات کی تخلیق میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ پانی تو تھا ہی، اب ساتھ میں جو چیز غالب ہو گئی اس کی طرف نسبت کر دی گئی کہ انسان میں مٹی غالب ہے تو مٹی کی طرف نسبت ہو گئی، اور جنات میں آگ غالب ہے تو آگ کی طرف نسبت ہو گئی۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ظاہراً مٹی اور پانی ہی کے ملاپ سے ان دیگر جانوروں کو بھی پیدا فرمایا، اور اسی لیے جب قیامت میں یہ جانور پہنچیں گے اور کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو برابر سرابر کر کے ان سے کہہ دیا جائے گا کونو ترابا، کہ سب کے سب مٹی میں مل جاؤ، گویا مٹی سے آئے تھے مٹی میں مل گئے۔
اسی وقت کے بارے میں فرمایا گیا کہ کافر کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ میں بھی مٹی ہی بن جاتا تو اچھا تھا، کہ عذاب سے حفاظت رہتی۔ الغرض اثر علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مٹی اور پانی کے ملاپ سے ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال ہے کہ بعض لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہیں اور بعض اس کے ساتھ نعم المولا و نعم النصیر بھی ملا کر پڑھتے ہیں، تو درست طریقہ کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے صرف حسبنا اللہ پڑھیں یا نعم المولا بھی ملا لیں، کوئی حرج نہیں۔ سوال کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی یا ابراہیم علیہ السلام نے؟ جواباً عرض ہے کہ پہلی تعمیر تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اور پہلے فرشتوں نے کر لی تھی۔ اس کے بعد طوفان نوح میں یہ جگہ مخفی ہو گئی تھی، جس کی بعد میں تعمیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور رہنمائی سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور پھر اسی پر یہ بنیادیں قائم ہیں جو آج کعبہ مشرفہ ہے۔ پھر قریش نے اس کی تعمیر کی، اس میں کچھ حصہ باہر کر دیا جو حتیم کہلاتا ہے وہ اصل بیت اللہ ہی کا حصہ۔ سوال کرتے ہیں کہ جماعتوں میں دعوت وغیرہ آتی ہے جس میں کچی پیاز سلاد میں ملا کر لائی جاتی ہے، تو اس طرح کی پیاز کو مسجد میں کھانا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کچی پیاز مسجد میں لانا اور کھانا درست نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں مسجد کے باہر ہی رکھ دینی چاہیے، کھانا بھی ہے تو باہر کے حصے میں کھائیں۔ پوچھتے ہیں مسجد میں پیاز وغیرہ لا کر کاٹنا پڑتا ہے، بعض مسجدوں میں جگہ بہت تنگ ہوتی ہے اور اندرونی حصے میں ہی کھانا پکوانا پڑتا ہے، اس میں پیاز کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چاہے کاٹیں، چاہے کھائیں، چاہے رکھیں، یہ سب باتیں آداب مسجد کے خلاف ہیں، اور مسجد میں کھانا پکانا بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسرا کوئی انتظام کیا جائے، مسجد شرعی میں یہ سب عمل درست نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں کسی کے لیے حیات خضر کی دعا دینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حیات خضر سے مراد لمبی عمر ہوتی ہے، اور حسن عمل کے ساتھ لمبی عمر کی دعا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ہے کہ دیوالی کے موقع پر بعض مسلمان حضرات بارود پٹاخوں کی تجارت کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آتش بازی نہایت نامعقول عمل ہے، اور اس میں اعانت اور اس کی تائید ہوتی ہے اس کی فروختگی سے، اس لیے یہ کاروبار سخت مکروہ ہے، مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ سوال ہے کہ صبح کے وقت بعض اسکولوں میں یہ نظم پڑھوائی جاتی ہے بچوں سے، جس کا ایک جز یہ ہے کہ تو رام ہے تو ہی رحیم ہے، تو اس طرح کے الفاظ سے پرارتھنا میں حصہ لینا مسلم بچوں کے لیے درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ رام اور رحیم کو ایک ساتھ ملا کر کے پڑھنا اسلامی عقیدے کے قطعاً خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحیم، تو اس کو رام کے ساتھ جوڑنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور مسلمان بچوں کو اور بچیوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص سخت بھوک کی حالت میں ہے، کوئی اور چیز دستیاب نہیں ہے، صرف خنزیر یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور ہے، تو کون سی چیز وہ استعمال کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی صورت میں جس سے بھی جان بچ سکے بقدر ضرورت استعمال کرنے کی گنجائش ہے، لیکن ایسے حالات خدا نہ کرے کبھی پیش آئیں
اس لیے اس کو عمومی طور پر سوال میں اسے داخل نہیں کرنا چاہیے۔ بات تو قرآن میں واضح ہے کہ یہ چیزیں اصلاً حرام ہیں، الا مضطررتم الیہ، مگر وہ جس کی طرف تم بالکل مجبور ہو جاؤ کہ جان ہی نہ بچ پائے، بہت ہی مشکل اور سخت حالات میں آدمی آ جائے، تب بھی بقدر ضرورت گنجائش ہوتی ہے، بقدر رمق، کہ آدمی بس زندہ رہ سکے۔ سوال ہے کیا قرآن پاک کو الماری میں کھڑا کر کے رکھنا بے ادبی میں شامل ہوگا، یا اس طرح رکھنے میں کوئی بے ادبی نہیں ہے؟ ہمارے عرف میں اس طرح رکھنا کوئی بے ادبی شمار نہیں ہوتا۔ اگر کھڑا بھی رکھا ہے اچھے انداز میں تو اس کو کھڑا کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ سوال کر رہے ہیں ایک مسجد میں امام صاحب کا سالہ سال سے مستقل یہ معمول ہے کہ وہ امامت کرتے ہوئے تکبیرات انتقالیہ میں رکوع اور پہلے سجدے میں جاتے وقت صرف اللہ زور سے کہتے ہیں اور اکبر کی آواز کو اتنا آہستہ کہتے ہیں کہ سنائی نہیں دیتا، تو شرعاً ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ عمل بالکل مناسب نہیں ہے۔ دونوں اجزاء کی آواز آنی چاہیے، گو کہ نماز درست ہو جائے گی، لیکن اس طرح کا عمل بالکل مناسب نہیں ہے، ان کو منع کیا جائے۔ سوال ہے کہ ایک شخص آنکھ کے آپریشن کی وجہ سے سجدے پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن رکوع اور قیام پر قادر ہے، اور بعض صورتوں میں رکوع پر بھی قدرت نہیں ہے، صرف قیام پر قادر ہے، تو اس کے لیے نماز پڑھنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھے گا یا قیام کرے گا، اس کے بعد پھر بیٹھ کر رکوع سجدے کا اشارہ کرے گا، یا کرسی پر بیٹھ کر پڑھے گا؟ کیا اس کے لیے مناسب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسے شخص کے لیے زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدہ اشارے سے کرنا ہوگا، یہی افضل ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ جو شخص سجدے پر قادر نہ ہو، اس کے ذمے سے فرض قیام ساقط ہو جاتا ہے، خاص کر اس لیے بھی کہ جو لوگ آنکھ بنواتے ہیں ان کے لیے جھکنا اور جھٹکے میں آنا سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ وہ کھڑے ہوں، اور کھڑے ہو کر جب وہ بیٹھنے لگیں گے تو ضرور ان کو جھٹکا لگے گا یا جھکنا پڑے گا کچھ نہ کچھ زیادہ، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ بیٹھ کر پوری نماز پڑھیں، اور کھڑے ہونے کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ فقہا نے بھی اسی کو افضل لکھا ہے۔ پوچھتے ہیں دعائے قنوت پڑھنے کے بعد خیال ہوا کہ میں نے اللہ اکبر نہیں کہا تھا، چنانچہ اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ دعائے قنوت پڑھ لی، تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ اکبر ذکر ہے اور اس کے کئی مرتبہ پڑھنے سے کوئی وجوب نہیں ہوتا۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر طواف کے دوران چھوٹے بچے کو گود میں لے کر طواف کیا جو بیمپر پہنے ہوئے ہے، تو طواف کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر پیمپر میں کوئی نجاست نہیں ہے یا بہت معمولی نجاست ہے تو کوئی طواف میں کراہت بھی نہیں آئی، اور اگر اس میں نجاست درہم کے سے زائد ہے طواف کے دوران تو طواف تو درست ہو جائے گا، لیکن کراہت ہوگی، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور منگنی کے موقع پر لڑکے والوں کی جانب سے لڑکی کو انگوٹھی یا چوڑی پہنانا اور آپس میں ایک دوسرے فریق کا ہدیوں کا لین دین کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ منگنی کی باقاعدہ تقریب شرعاً ثابت نہیں ہے، اور آج کل جو اس میں خرافات ہونے لگی ہیں اس سے تو بہرحال بچنا چاہیے۔ تاہم فی نفسی مسئلہ یہ ہے کہ اگر فریقین بغیر مطالبے کے تعلق بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں تو وہ ناجائز نہیں ہے، پھر بھی رسومات سے بچنا چاہیے، اور جو لمبے چوڑے خرچے ہونے لگے ہیں یہ سب فضول خرچی اور دکھاوا ہے،
اس سے بھی ہر مسلمان کو اعتراض کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ اگر لڑکے نے مجلس نکاح میں قبول کرنے کے بجائے دو گواہوں کے سامنے یہ کہا میں راضی ہوں، تو نکاح منعقد ہوا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس سے پوچھا گیا کہ فلاں کی بچی تمہارے نکاح میں دی جا رہی ہے، تم قبول کرتے ہو، پھر اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں راضی ہوں، تو یہ نکاح درست ہو گیا، کیونکہ اس سے مفہوم ادا ہو رہا ہے۔ سوال کرتے ہیں ہمارے یہاں واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکی نے اپنی سہیلی کو نکاح کا وکیل بنا دیا، پھر اس سہیلی نے مجلس نکاح میں لڑکی کی طرف سے قبول کر لیا، تو یہ نکاح منعقد ہوا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نکاح تو منعقد ہو گیا، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ مجلس نکاح میں جو گواہ تھے اور جو دیگر لوگ تھے، تو سہیلی ان کے سامنے بے پردہ تو نہیں رہی۔ اگر بے پردہ رہ کر کے اس نے قبول کیا ہے اپنی دوسری سہیلی کی طرف سے، تو یہ گنہگار ہوگی، بہرحال نکاح منعقد ہو جائے گا۔ سوال ہے کیا نکاح میں وکالت معتبر ہونے کے لیے وکیل کا لڑکی کو پہلے سے جاننا پہچاننا ضروری ہے؟ کیا کوئی لڑکی کسی اجنبی شخص کو اپنا پورا پتہ اور نام بتا کر نکاح کا وکیل بنا سکتی ہے؟ اگر وہ وکیل مجلس نکاح میں اس لڑکی کا نکاح کرا دے تو نکاح درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ فی نفسی تو نکاح درست ہو جائے گا، کیونکہ وکیل کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ رشتہ دار یا جان پہچان ہی کا آدمی ہو، کوئی بھی وکیل بن سکتا ہے، لیکن یہ مروت اور عرف کے خلاف ہے۔ جو لوگ بڑے اعزاء موجود ہیں انہی کو وکیل بنائیں، یہ بہتر ہے۔ پوچھتے ہیں ہمارے علاقے میں جو لڑکی یا لڑکا بھاگ کر شادی کر لیں تو پنچایت میں اس کو چھڑی سے 48 مرتبہ پٹائی کی جاتی ہے، اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ اور معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت کی سزا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ عاقل بالغ لڑکا لڑکی کا اپنی مرضی سے شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، صرف خلاف اولا ہے مصلحت کے اعتبار سے۔ اس لیے اگر انہوں نے کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تو پھر سزا کس بات کی؟ ویسے بھی سزا دینے کا اختیار عام لوگوں کو نہیں ہوتا، حکومت کو ہوتا ہے۔ اس لیے اس طریقے کو بند کرنا چاہیے، اور اس میں جو یہ عنوان لگا رکھا ہے کہ شریعت کی سزا ہے، یہ بالکل بے اصل ہے، شریعت میں ایسی کوئی سزا نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹے کی پیدائش کی امید ہے، تو میں نے ایک نام سوچ رکھا ہے جو نبی اکرم علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں سے ہے کہ الماحی۔ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو میں یہ نام اپنے بچے کے رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ تو سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے کئی فتوے دیکھے ہیں، بعض میں اس کو مناسب بتایا گیا، بعض میں منع کیا گیا۔ جواباً عرض ہے کہ ماحی کے معنی مٹانے والے کے آتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کو اس معنی کر ماحی کہا گیا ہے کہ آپ باطل کو مٹانے والے ہیں۔ اس لیے کسی دوسرے بچے کا نام اگر اس معنی کے اعتبار سے رکھا جائے تو فی نفسی جائز تو رہے گا، لیکن مطلق اس کے معنی اگر باطل کے مٹانے سے ہٹا کر صرف مٹانے والا مراد لیا جائے تو یہ کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے جو دیگر معروف نام ہیں وہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔